بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کے راوی جریر بن عبد الحمید اور ان پر قتیبہ بن سعید کا قول کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلانیہ گالیاں دیا کرتے تھے، اس پر ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ چونکہ یہ ذرا مبہم ہے قتیبہ بن سعید کی، اور یہ متناً بھی صادق نہیں آتی ہے، اور سیاق و سباق کے ساتھ بھی یہ درست نہیں ہے، اور جرح کے قوانین کے ساتھ بھی یہ باطل ہے، کیونکہ اس میں سقم ہے، اور سقم یہ ہے کہ اس میں اعلانیہ کا لفظ ہے، لیکن روایت کرنے والا جس کی طرف یہ منقول کی جاتی ہے وہ صرف ایک شخص ہے، وہ قتیبہ بن سعید ہے، تو اعلانیہ کا لفظ اس پر صادق نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو مبہم ہو جرح وہ محدثین کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اس پر ہم نے مقدمہ ابن صلاح اور اس سے پہلے ہم نے اور بھی بیان کیا تھا۔ یہ تدریب الراوی ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں آپ نے جرح و تعدیل کے باب میں کہ یہ 23ویں نو بنتی ہے، اس نو کی چوتھی قسم ہے، اس میں آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ یقبل تعدیل من غیر ذکر سبب ہی علی الصحیح المشہور، مطلب یہ کہ تعدیل یعنی کسی کو ثقہ کہنا، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں سبب مذکور نہ ہو تو پھر بھی وہ تعدیل یعنی وہ ثقاہت قبول کی جائے گی، اور یہی صحیح اور مشہور مذہب ہے۔ اور جرح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ولا يقبل الجرح الا مبین السبب، کہ جرح جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کے سبب کی تفصیل موجود نہ ہو۔ اب یہ جرح کے بارے میں بھی قول ہے اور تعدیل کے بارے میں بھی ہے۔ مختصر یہ کہ جرح بغیر سبب کی تفصیل کے قبول نہیں کی جائے گی، اور جو تعدیل ہے اس میں تفصیل نہ بھی موجود ہو سبب کی، وہ پھر بھی مقبول ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جرح جو ہے وہ کیوں قبول نہیں کی جائے گی سبب کی تفصیل کے بغیر؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تو امر واحد سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں اختلاف ہے ائمہ کا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ قبول کی جائے گی، بعض یہ کہتے ہیں نہیں قبول کی جائے گی۔ آگے ساری جو عبارت ہے نا وہ تقریباً مقدمہ ابن صلاح سے ملتی جلتی ہے، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے ویڈیو میں کی تھی۔ دوبارہ یہاں پر جو مقصود ہے وہ یہ، صداقت فریدی نے یہ بات کہی تھی کہ اعتماد کا تسلسل جو چلا آ رہا ہے، یعنی وہ اس بات پر مصر ہے کہ اگر کتاب میں لکھا ہے تہذیب و تہذیب میں، اگر وہ لکھا ہوا ہے خلیلی نے الارشاد میں، تو لکھ دینا ہی کتاب میں موجود ہونا ہی کافی ہے، اس کی سند ہو نہ ہو، سبب پایا جائے نہ پایا جائے، تفصیل ہو نہ ہو، ابہام ہو نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس نے کہا کہ جو اعتماد کا تسلسل چلا آ رہا ہے، یعنی کتاب پر ائمہ اعتماد کرتے ہیں، اور چونکہ یہ بات کتاب میں موجود ہے تو لہٰذا یہ کتاب میں موجود ہونا کافی ہے، اس کے لیے کوئی اور شے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صداقت فریدی کا قول ہے جو کہ بالکل باطل ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ محدثین کے اقوال سے باطل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کتاب تدریب الراوی میں وَأَمَّا كُتُبُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ فِيهَا سَبَبُ الْجَرْحِ فَفَائِدَتُهَا التَّوَقُّفُ فِي مَنْ جَرَّحُوهُ فَإِنْ بَحَثْنَا عَنْ حَالِهِ وَانْزَاحَتْ عَنْهُ الرِّيبَةُ وَحَصَلَتْ الثِّقَةُ بِهِ قَبِلْنَا حَدِيثُ كَجَمَاعَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ۔ یہاں صداقت فریدی کی بات کا رد ہے کہ اعتماد کا تسلسل نہیں صرف دیکھا جائے گا۔ یہ جو عبارت ہے یہ شرح تقریب النوابی کی، اب اس کی شرح میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت سے پہلے ایک سوال ذکر فرماتے کہ وہ سوال یہ ہے کہ لوگ تو اعتماد کرتے ہیں جرح روات پر، اور اس پر کتابیں ائمہ حدیث نے لکھی ہوئی ہیں جرح و تعدیل پر، تو جب ائمہ نے جرح و تعدیل پر کتابیں لکھ دی ہیں جرح پر، اور حدیثیں رد بھی کی جاتی ہیں قبول بھی کی جاتی ہیں انہی روات کے حالات کو دیکھ کر، اور جرح و تعدیل میں وہ موجود ہیں، پھر یہ کیسے ایک اعتراض پیش کیا جا سکتا ہے کہ جب تک سبب کی تفصیل نہ ہو تب تک جرح مقبول نہیں ہے، اور سبب کی تفصیل نہ بھی ہو تو تعدیل مقبول ہے؟ فرماتے اگر کوئی یہ سوال کرے تو آگے وَأَمَّا كُتُبُ الْجَرْحِ سے آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کتابیں جرح و تعدیل کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں لا یذکر فیہا سبب الجرح، فرماتے ہیں کہ اگر اس میں جرح کا سبب مذکور نہیں ہے
ففائدتها التوقف فی من جرحوہ، تو ماتن فرماتے ہیں کہ وہ سبب کا مذکور نہ ہونا وہ توقف کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ہم وہاں پر توقف کریں گے۔ وہ توقف کس معنی میں ہوگا کہ جس شخص کے بارے میں جرح کی گئی ہے، جس راوی کے بارے میں جرح کی گئی ہے، اس کے احوال کو معلوم کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو رد کر دیں گے، کہ اگر جرح و تعدیل کی کتاب میں اس پر جرح مذکور ہے لیکن اس کا سبب مذکور نہیں ہے، تو فرماتے کہ کتاب میں لکھے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو رد نہیں کریں گے، بلکہ اس کی ثقاحت میں توقف کریں گے، تاکہ یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ جو اس راوی پر جرح کی گئی ہے وہ جرح نفس امر میں ہے بھی یا نہیں، یعنی حقیقت میں بھی ہے، یعنی اس پر صادق ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ صادق آ جائے، ثابت ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کا سبب مل جائے، تفسیر مل جائے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی سبب اور اس کی تفسیر نہیں ملتی ہے تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن بَحَثْنَا عَنْ حَالِهِ، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم اس کے احوال میں بحث کریں گے اور اتنا اس کو پرکھیں گے تاکہ جو شک ہے وہ دور ہو جائے۔ جب وہ شک دور ہو جائے گا وَحَصَلَتْ الثِّقَةُ بِهِ، تو فرماتے ہیں کہ اس کا ثقہ ہونا جب ہمیں معلوم ہو جائے گا، قَبِلْنَا حَدِيثُهُ كَجَمَاعَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حدیث کو قبول کریں گے جیسا کہ صحیحین کی جماعت نے قبول کیا ہے، جیسے شیخین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما اس کو قبول فرماتے۔ تو یہاں پر ماتن کی طرف سے ابہام کو دور کر دیا گیا کہ ماتن نے کہا کہ جرح و تعدیل کی کتاب میں اگرچہ جرح مذکور ہے لیکن اس کا سبب مذکور نہیں ہے، صرف جرح کے پائے جانے پر ہم راوی کو رد نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے احوال کو دیکھیں گے، پھر ہم اس کے بارے محدثین کے اقوال دیکھیں گے، پھر ہم اگر اس کو ثقہ پاتے ہیں تو ہم اس سے روایت لیں گے، اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ماتن فرماتے ہیں۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ نَعْتَمِدُهَا فِي إِثْبَاتِ الْجَرْحِ وَالْحُكْمِ بِهِ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کتاب میں بغیر سبب کے جرح موجود ہے ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، اگر جو اس میں جرح کا اثبات اور اس پر حکم بھی لگایا ہو، یہ بھی کہا ہو کہ یہ راوی کذاب ہے، یہ بھی کہا ہو کہ یہ راوی ضعیف ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو صداقت فریدی ہے اس کا یہ کہہ دینا کہ کتاب میں موجود ہونا ہی کافی ہے۔ قتیبہ بن سعید نے جریر بن عبد الحمید کے بارے میں جو قول ان سے منقول ہے وہ الارشاد میں موجود ہے خلیلی کی، اور تہذیب و تہذیب ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میں ذکر کیا ہے، تو لہذا کتاب میں ہے تو یہ کافی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ صرف کتاب میں ہونا کافی نہیں ہے، اگر کتاب میں موجود ہے، وہ کتاب بھی جرح و تعدیل کی ہے، جرح و تعدیل کی کتابیں موجود ہو، لیکن جس راوی پر جرح کی جا رہی ہے وہ جرح پر سبب کی تفصیل بیان نہ کی گئی ہو، لم نعتمدها، فرماتے کہ ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ لو جی صداقت فریدی صاحب، یہ آپ کا قاعدہ بھی ٹوٹ گیا اعتماد کے تسلسل والا۔ اب آگے آئیے، آگے وختار شیخ الاسلام تفصیلا، یہاں سے قول فصیل جسے کہا جاتا ہے، جسے فیصلہ کن بات کی جاتی، وہ بات یہاں پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کوئی راوی ہے، اس پر کسی نے جرح کی ہے لیکن وہ جرح مجمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، یعنی سبب نہیں ہے، اس میں ابہام ہے، اور ایسا راوی کہ جس پر جرح کی گئی ہے ایسی، فرماتے ہیں کہ اس کی توثیق ذیشان ائمہ میں سے کوئی ایک امام کر دے، قد وثقہ احد من ائمۃ ھذا الشأن، کوئی ذیشان محدث ایک اس کی توثیق کر دے تو وہ سبب کے بغیر، سبب ذکر کیے بغیر جو جرح ہوگی، فرماتے کہ وہ جرح رد کر دی جائے گی، اور جو ثقہ امام ہے اس کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ فرماتے لم یقبل الجرح فیہ من احد، فرماتے کہ اس بارے میں کسی ایک کی بھی جرح قبول نہیں کی جائے گی، وہ جرح کہ جس کا سبب مذکور نہ ہو، کائناً کب تک؟ اس وقت تک، کان الا مفسرہ، اس وقت تک جب تک اس کی تفسیر بیان نہیں کر دی جاتی۔ لو صداقت فریدی صاحب، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو یہ فرماتے ہیں، محدثین کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ جرح مجمل ہے، جرح میں ابہام ہے، تفصیل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک ذیشان ثقہ محدث اس کی توثیق کر دے تو وہ جرح قابل قبول نہیں، اس وقت تک جب تک کہ اس جرح کی تفصیل مذکور نہ ہو۔
اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چھوٹے محدث ہیں، چھوٹے امام ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا چھوٹے امام ہیں، چھوٹے محدث ہیں؟ ذیشان امام ہیں کہ جن کی تصانیف کو صحیحین کا درجہ حاصل ہے، ذیشان ائمہ ہیں. اور جب ذیشان ائمہ قتیبہ بن سعید کے قول ہونے کے باوجود جریر بن عبد الحمید کی روایت کو رد نہیں کرتے کیونکہ اس جرح میں سبب مذکور نہیں ہے، وہ سبب مذکور نہ ہونے کی وجہ سے ایک بھی سکہ امام قبول کر لے تو وہ روایت مقبول ہوتی ہے، جرح کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہاں تو دو امام بخاری امام مسلم دونوں اس کی روایتوں کو لے رہے ہیں. تو لہٰذا فریدی صاحب علم پڑھنے سے آتا ہے، مصطفیٰ قریشی کی طرح بھڑکے مارنے سے علم نہیں آتا ہے. مطالعہ کیجئے، آپ کو شاید کہ پتا ہو کہ جرح و تعدیل کی وہ صورتیں کیا ہیں. آگے فرماتے ہیں ہم کیوں، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کہا کہ وہ راوی کے جس پر جرح مبہم ہو تو کسی ایک امام کی توثیق سے وہ جرح غیر مقبول ہو جائے گی، یہ ہم نے کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کا جو رتبہ ہے ثقہ ہونے کا وہ ثابت ہے اور ہمیں اس میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہے. اگر اس میں مزاحمت کرنی پڑی، اگر اس کو جرح کو مقبول بنانا پڑے تو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں امر جلی کی ضرورت ہے. امر جلی کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ امر جلی کسے کہتے ہیں. یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ امر جلی کا کیا معنی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جو ائمہ ذیشان ہیں وہ کسی کی توثیق نہیں کرتے مگر جب تک کہ ان کو اس راوی کے حال پر، اس کے دین پر، اس کی حدیث پر اعتبار نہ آ جائے اور جب تک اس پر وہ نقد نہ کر لیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں، جب تک وہ اپنی من پسند چاہت کے مطابق اس پر نقد نہ کر لیں، اس کی تحقیق نہ کر لیں، وہ کسی کی توثیق نہیں کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ائمہ نے اس کی توثیق کر دی اور جرح مبہم ان کے قول کے مقابلے میں آ گئی توثیق کے مقابلے میں، تو فرماتے ہیں کہ ایک شے کہ جس میں ابہام ہے اس کو کیسے قبول کیا جائے گا؟ ایک امام جو ذیشان ہے، امام الحدیث ہے، اس کی توثیق کے مقابلے میں تو فرماتے ہیں کہ وہ جرح مبہم رد کر دی جائے گی اور جو توثیق ہے وہ قبول کر دی جائے گی. اس میں ائمہ کا اجماع ضروری نہیں ہے بلکہ کسی ایک ذیشان امام نے بھی کہہ دیا تو ان کی جو جرح ہے وہ غیر مقبول ہو جائے گی اور ان کا جو ثقاہت ہے وہ قابل قبول ہوگی. لو جی، یہ آپ کا قاعدہ بھی وہ ٹوٹ گیا کہ کتاب میں مذکور ہو جانا ہی کافی ہے. فرماتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات کی تھی کہ استقراء لفظ بولے تھے، استقراء، اور واضح کون ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، سن کون سے، یہ بھاگنے والی باتیں ہوتی ہیں ساری. امام ذہبی فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْتِقْرَاءِ التَّامِّ فِي نَقْدِ الرِّجَالِ لَمْ يَجْتَمِعْ اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثیق ضعیف ولا على تضعیف ثقہ. امام ذہبی کا قول پڑھو، امام ذہبی کی تحقیق پڑھو. امام ذہبی فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کو کہا نا کہ ایک بھی محدث اگر اس کی ثقاہت کہہ دے، وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو ثقہ محدث ہوں اور وہ دونوں کسی ایک ضعیف کو ثقہ کہتے ہوں یا کسی ایک ثقہ کو ضعیف کہتے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب یہ جو قول ہے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذکور ہے تدریب الراوی میں، اس میں جو یہ بات کہی ہے کہ کوئی ایک محدث اس کی ثقاہت کا اعلان کر دے تو جرح مبہم غیر مقبول ہو جائے گی اور وہ جو ثقاہت کا اعلان کریں گے ان کی ثقاہت اس کے حق میں قبول ہوگی. اب اس کا تھوڑا اطلاق کر لیتے ہیں. یہ تہذیب و تہذیب ہے اور اس تہذیب و تہذیب میں جریر بن عبد الحمید، یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر 549 ہے اور جو ترجمہ ہے وہ 1079 ہے. اب وہاں پہ مذکور ہے کہ جرح مجمل ہو، اس جرح مجمل کے مقابلے میں ایک ثقہ امام، ذیشان امام اس کی ثقاہت کا اعلان کر دے تو وہ جرح مجمل غیر مقبول ہو جائے گی. اب وہاں پر قتیبہ بن سعید ہے اور جریر بن عبد الحمید کے بارے میں وہ کلام ہے.
اب وہ جریر بن عبد الحمید کے بارے میں کون کون ہے کہ جو ان کو سکہ کہتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جہاں سے حوالہ ذکر کیا تھا۔ یہاں پر محمد بن سعد کہتے ہیں کہ وہ سکہ تھے، اور اسی طرح عجلی کہتے ہیں کہ وہ سکہ تھے، اور اسی طرح ابن ابی حاتم نے کہا کہ وہ سکہ ہے اور ان کی حدیث کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا، جریر ثقۃ۔ اسی طرح امام نسائی نے کہا کہ سکہ ہے، ابن حراش نے کہا کہ صدوق، ابو القاسم لالکائی نے کہا کہ وہ سکہ ہے، اور اسی طرح خلیلی نے الارشاد میں کہا کہ سکہ ہے، اور اسی طرح ابو احمد الحاکم نے کہا کہ وہ سکہ ہے۔ اب خلیلی کی الارشاد کا ذکر کیا ہے تو خلیلی نے جہاں پر وہ قول ذکر کیا وہاں پر ان کا سکہ متفق علیہ کا قول بھی نقل کیا ہے، اور یہی وہ تہذیب و تہذیب امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ جس میں وہ قول مذکور ہے، اور الارشاد کے حوالے سے ذکر کیا تو الارشاد میں تو سکہ متفق علیہ بھی لکھا ہوا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سکہ امام اس کی توثیق کر دے تو جرح مبہم اسفل السافلین میں چلی جائے گی۔ اور یہاں پر کتنے محدثین ہیں، کتنے ائمہ ہیں جو جریر بن عبد الحمید کی ثقاہت کا اعلان کر رہے ہیں، جبکہ صرف ایک امام کافی ہوتا ہے، یہاں پر تو کتنے امام ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب قانون ایک امام سے ہی پورا ہو جائے گا تو جب اتنے امام اس کی توثیق کر رہے ہوں تو پھر یہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ جو اعتماد کا تسلسل چلا آ رہا ہے وہی کافی ہے۔ اگر اس تسلسل پر چلیں گے، اعتماد کے تسلسل پر، پھر تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا حضرت۔ یہ آپ کی علم دانی ہے، یہ آپ کی علمی اوقات ہے۔ اور بات کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کو، للکار دیں ہر رضویت کو، علماء بریلی کو۔ یہ اتنا سا طالب علم ہوں الحمدللہ رب العالمین، رضوی ہوں، سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نسبت حاصل ہے مجھے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمت ہے تو ان باتوں کا جواب دے دے، سامنے تو نہیں آ سکتا، یہ علم ہے، کیونکہ تیرے جیسے فتنے سامنے آنے کی ہمت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بس وہ ویڈیو بنائیں گے اور پھینکیں گے، ویڈیو بنائیں گے بس پھینکیں گے، لوگوں کے دماغ خراب کریں گے، کیونکہ تمہیں فتنے کے لیے رکھا، اور فتنہ اسی طرح ڈالا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بات ڈالو اور آگے نکل جاؤ، اسی طرح فتنے ڈالے جاتے ہیں۔ اور تم لوگ صرف فتنے کے لیے ہو، تم امت کی اصلاح کے لیے نہیں ہو، لہذا تمہارا یہی کام ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے پاس ان باتوں کے جواب نہیں، کیونکہ تم اصول جانتے نہیں ہو، جرح و تعدیل کو جانتے نہیں ہو، اور جس بات پہ تو نے اعتراض کیا اس کا تعلق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے اور اس کا تجھے علم نہیں ہے۔ تو لہذا سامعین و ناظرین، یہ علمی حیثیت ہے، یہ صداقت غیر صداقت فریدی کی، اس لیے خود بھی بچیں ان فتنوں سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔